نام تو طیبہ تھا لیکن عرب اسے یثرب کہتے تھے۔ عربی میں یثرب تکلیف اور بیماری کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات تھی بھی درست، پورے عرب میں سب سے زیادہ بارش اسی علاقے میں ہوتی تھی، لہٰذا وادی میں زہریلے مادے پیدا ہو گئے تھے۔ جو بھی طیبہ میں قدم رکھتا بیمار ہو جاتا، لیکن پھر وہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، محققین کہتے ہیں یہ اگست 622 عیسوی کا پہلا ہفتہ تھا، لیکن کچھ کا خیال ہے یہ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں 14 دن قیام کے بعد یثرب میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ اس واقعے کے 1380 برس 1 ماہ اور 23 دن بعد ہم ٹھیک اسی جگہ کھڑے تھے۔ سامنے ایک قدیم قلعے کے آثار تھے۔ شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی نے قلعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا وہ بچیاں وہاں کھڑی ہو کر دف بجاتی تھیں۔ قریبی ایک مسجد تھی۔ بتایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہجرت کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی تھی۔ قلعے اور مسجد کے درمیان ایک احاطہ تھا اور احاطے میں ایک چبوترے کے آثار تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی درخواست پر نماز ادا کی تھی۔ پلکوں پر آنسو آبشار کی طرح گرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو یثرب مدینہ بن گیا اور طیبہ منورہ، اور پھر یہ شہر دنیا کے سکون، ایمان، شفا اور قبولیت کا مرکز ہو گیا۔ یہ شہر کیا ہے؟ آپ اس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلگتے کوئلوں پر چلتے چلتے ایسی وادی میں آ گئے جہاں گلاب کی نرم پتیاں بچھی ہیں اور ہوا عنبر اور مشک کے بطن سے جنم لے رہی ہے۔ دنیا بھر کے درخت دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں، ماں سوائے مدینہ کے اشجار کے۔ یہ بے ادبی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے عربی کا ایک شعر پڑھا، واقعہ نازک احساس اور ہزاروں لاکھوں پھولوں کی گندھی فکر تھی۔ شاعر نے کہا اگر تمہیں مدینے میں سکون نہیں ملتا تو پھر کہاں ملے گا؟ اگر تمہاری دعائیں مدینے میں قبول نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہوں گی؟ انصار کو بڑی شدت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا۔ وہ ہر روز صبح گھروں سے نکلتے اور شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگتے۔ سورج ڈوبتا تو ساتھ ہی آس بھی ڈوب جاتی، لیکن صبح سورج کے ساتھ شوق دید پھر آنکھوں کو آ لیتا۔ اس دن بے انتہا گرمی تھی، لوگ شام سے پہلے ہی مایوس ہو گئے، لیکن جو ہی حضور اکرم کی اونٹنی نے قباء میں قدم رکھا، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اے لوگو، تمہارا نجات دہندہ آ گیا کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دوڑنے لگا۔ امیدیں ایک بار پھر طلوع ہو گئیں۔ 14 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سینکڑوں جانثار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ انصار تھے، وہ انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے گھر، کھیتوں، باغوں اور دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں حضور اکرم کو پایا۔ تاریخ کو حنین کی وہ شام کبھی نہیں بھولتی جب میرے حضور نے 9 مسلم مکینوں کو مال غنیمت سے زیادہ حصہ دیا۔ چند انصار نے یہ تقسیم ناپسند کی۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کیا تم کو یہ پسند نہیں لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو لے کر اپنے گھر آؤ؟ انصار بے اختیار ہو کر چیخے ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درکار ہیں، اور پھر وہاں گریے کا سیلاب آ گیا۔ داڑھیوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قریش اونٹ اور بکریاں لے گئے اور انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت اہل مدینہ سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق۔ لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان، ہر اجنبی کا نام محمد
اور ہر ساتھی کا نام صدیق ہے۔ انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خورد نوش لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے دلانوں، ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نہ منظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک 7-8 برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شعلہ لرز اٹھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آ ٹھہرے اور پھر واپس نہ جاتے۔ وہاں روضہ عطر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا۔ حضرت بلال اذان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے، عائشہ باہر دیکھو، باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں؟ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا، میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، آج بھی رمضان ہے، ابھی چند لمحوں بعد اذان ہوگی، ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں، ذرا دیکھیے باہر کوئی مسافر تو نہیں؟ اور ام المومنین عرض کریں گی، یا رسول اللہ باہر ایک مسافر بیٹھا ہے، شکل سے مسکین نظر آتا ہے، نادم ہے، شرمسار ہے، تھکا ہارا ہے، سوال کرنے کا حوصلہ نہیں، بھکاری ہے لیکن مانگنے کی جرت نہیں۔ لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں، یہ خود کشکول بن کر آیا ہے، اس پر رحم فرمائیں۔ یا رسول اللہ بیچارہ سوالی ہے، بیچارہ بھکاری ہے۔ اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے اعضاء آنسو بن گئے۔